ہمارے اس پیارے ملک ہندوستان میں آج دن بدن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں ہو رہی ہیں، بد کلامیاں، بد زبانیاں ہو رہی ہیں، اور وہ بھی بے خوف ہو کر میڈیا کے سامنے، انٹرنیشنل میڈیا، اس کے سامنے، اس میڈیا میں بیٹھ کر نبی کی شان میں گستاخی کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس ہے کہ آج ہم سوئے ہوئے ہیں، مسلمان جاگنے کو تیار نہیں ہے۔ ایمان کتنا کمزور ہے سوچ کر دیکھیے۔ میں ان تمام لوگوں سے جو بھی نبی کی شان میں، ہمارے پیغمبر کی شان میں غلط بات بیان کرتے ہیں، میں انہیں صرف ایک حدیث سنانا چاہوں گا کہ ہمارے نبی کیا سکھاتے تھے۔ آج ہمارے نبی کو تم غلط بول رہے ہو، ہمارے نبی کی شان میں تم بد کلامی کر رہے ہو، بد زبانی کر رہے ہو، ہمارے نبی کو تم گالی دے رہے ہو، لیکن ہمارے نبی کیا سکھاتے تھے وہ سن لو تم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، حدیث ہے یہ، المسلم، مسلمان وہ ہے، من سلم الناس، جس سے لوگ محفوظ رہیں، من لسانہ و یدہ، ہاتھ سے بھی، زبان سے بھی۔ دیکھیے ہمارے نبی کیا سکھا رہے ہیں۔ یتی نرسمہانند جو ہمیشہ زہر اگلتا ہے، ہمیشہ جب بھی زبان کھولتا ہے کچھ نہ کچھ بولتا ہے، زہر کی بات کرتا ہے۔ کبھی آپ نے اس کی زبان سے محبت کی بات سنی ہے؟ کبھی آپ نے اس کی زبان سے پیار کی بات سنی ہے؟ کبھی آپ نے اس کی زبان سے آپسی بھائی چارے کی بات سنی ہے؟ نہیں سنی ہے۔ کبھی آپ نے اس طرح کی بات کہ جس سے آپس میں محبت پیدا ہو، کبھی اس کا بیان آیا ہے؟ نہیں آیا۔ جب بھی آیا مار دو، کسی کو کاٹ دو، کسی کو اڑا دو، کسی کو تیار ہو جاؤ، ہتھیار اٹھا لو، یہ ساری باتیں۔ لیکن دیکھیے ہمارے نبی آج جن پہ ہم فخر کرتے ہیں، جن کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ سب سے بہترین دھرم، سب سے بڑھیا، سب سے اچھا دھرم اسلام ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی جو تعلیم ہے، اس میں جو باتیں سکھائی جاتی ہیں، اسلام میں جو راستہ دکھایا جاتا ہے ایشور تک، اللہ تک پہنچنے کا، وہ سب سے آسان راستہ ہوتا ہے، وہ راستہ سب سے بڑھیا راستہ ہوتا ہے۔ اسی لیے میں آج تمام غیر مسلموں سے اسلام کی دعوت دے رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ اسلام کو سمجھو، اسلام کو پڑھو، پھر دوسرے مذہب کو پڑھو۔ تمام مذاہب، آپ نے صرف ایک مذہب کو پڑھا، آپ اگر کسی ایک مذہب کو مانتے ہیں، اسی ایک مذہب کو آپ پڑھ رہے ہیں، نہیں، تمام مذاہب کو پڑھیے، پھر آپ کو لاسٹ میں، آخر میں اسلام ہی نظر آئے گا کہ یہی وہ مذہب ہے جس کے ہر موڑ پہ، جس مذہب کے ہر چلنے پھرنے پہ رہنمائی ملے گی۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، ہمارے نبی کو گالیاں دینے والا، ابھی کہہ رہا تھا یتی نرسمہانند کہ میں جاؤں گا جمعہ کے دن 10 تاریخ میں، اسی مہینے میں 10 تاریخ میں جاؤں گا، جامع مسجد جاؤں گا، وہاں پر مولویوں سے بات کروں گا۔ اور وہ بیان سن کر مجھے بڑا تعجب ہوا کہ اگر آنا ہی تھا تو اس طرح بہانے کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر آنا ہی تھا تو چپکے سے آ جاتے، جمعے کی نماز کے بعد مولانا سے بات کر لیتے۔ لیکن ہاں، سوشل میڈیا پہ ہنگامہ کر کے ایک بہانہ بنانا کہ پولیس مجھے جانے نہیں دیتی ہے، پولیس مجھے روک دیتی ہے، سرکار مجھے جامع مسجد جانے نہیں دیتی ہے، لہٰذا میں جا نہیں پایا۔ آنا ہوتا تو چپکے سے آ سکتے تھے، چھپ کے آ سکتے تھے، بات کر کے جا سکتے تھے، لیکن نہیں، آپ کو آنا نہیں ہے، آپ کو آنا نہیں ہے، اسی لیے آپ بہانہ کر رہے ہیں، اسی لیے آپ میڈیا پہ آ کے کہہ رہے ہیں کہ میں جانے والا ہوں تاکہ پولیس آپ کو روک دے۔ ہوتا بھی یہی ہے، آپ کے پاس لیٹر آ گیا کہ آپ نہیں جائیے، یہ تو کہ بہانہ ہے، آپ بات کرنا چاہیں تو بہت راستہ ہے۔ بہرحال یہ سب دیکھیے زہر کی بات ہے، لیکن نبی کی تعلیم، ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم دیکھیے، کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سچے پکے مسلمان ہیں تو پھر آپ کی زبان سے، آپ کے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ دیکھیے اسلام کیا سکھا رہا ہے، اسلام کو سمجھیے۔ اپنے غیر مسلم بھائیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں، اسلام کو دیکھیے کہ اسلام کیا بتا رہا ہے آپ کو۔ اگر آپ نے گالیاں دی، اگر آپ نے زبان سے بھی کسی کو برا بلا کہا، آج آپ زبان سے ہمارے نبی کو گالی دے رہے ہیں۔ غیر مسلم جو آج سمجھتے نہیں ہیں، جو سمجھے اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے، سمجھ دے، وہ آج ہمارے نبی کو گالی دے رہے ہیں، برا کہہ رہے ہیں، ہمارے نبی کی شان میں بڑی بد کلامی کر رہے ہیں۔ لیکن دیکھیے ہمارے نبی کیا سکھا رہے ہیں، زبان سے بھی تکلیف مت دو۔ زبان سے کیسے تکلیف دے گا آدمی؟ گالی دے گا، زبان سے برا کہے گا، لیکن دیکھیے جس کو آپ گالی دے رہے ہیں وہی آپ کو سکھا رہے ہیں
मत बोलिए किसी के बारे में, किसी को गाली मत दीजिए, मत किसी को जबान से भी तकलीफ दीजिए। अगर आप जबान से तकलीफ किसी को देते हैं, समझिए आप सच्चे और पक्के कामिल मुसलमान नहीं है। क्या फरमाया? अल मुस्लिमु मन सलिमन नास। ये नहीं कहा कि कोई एक आदमी को तकलीफ मत दो, मुसलमानों को तकलीफ मत दो, बच्चों को तकलीफ मत दो। नास ये अरबी का जुमला है, ये लफ्ज अरबी का है। नास, नास कहते हैं मुस्लिम, गैर मुस्लिम, औरत, बूढ़े, बच्चे, जवान, सब जितने इंसान हैं, जितने आदमी हैं, सबको कहते हैं नास। क्या फरमाया कि अल मुस्लिमु मन सलिमन नास मिन लिसानिही व यदिही। मुसलमान वही है जिसकी जबान से, जिसके हाथ से लोग महफूज रहें। देखिए आज आप गाली दे रहे हैं, लेकिन हमारे नबी सिखा रहे हैं तकलीफ मत दो जबान से। इसीलिए मैं कहना चाहूंगा कि आप इस्लाम को समझें। किसी दूसरे की बयानबाजी से, किसी दूसरे के जो है गलत सलत बताने से इस्लाम को आप बुरा समझने लगें। सबसे बड़ी गलती यही होती है। इस्लाम को आप खुद से नहीं समझना चाहते हैं। कोई बयान दे दिया कि देखो इस्लाम में फलां है, इस्लाम में काफिरों को मार डालने का कहा गया है, जहां पाओ काफिरों को कत्ल कर दो, इस्लाम में कहा गया। आपने सुना, सोचा कि अच्छा इस्लाम ऐसा है, गलत है, बहुत इस्लाम गलत है, इस्लाम के खिलाफ आपका जहन बनने लगा। लेकिन हां, अगर आप उसी इस्लाम को अंदर से खुद रिसर्च करेंगे, दूसरे की रिसर्च पे आज भरोसा मत करिएगा। आपको तो बहकाने के लिए, आपको भड़काने के लिए, इस्लाम के खिलाफ आपको खड़ा करने के लिए ये सब जो है चलता रहता है। लेकिन आप खुद रिसर्च करें, इस्लाम को देखें, इस्लाम को समझें। बहरहाल मैं तमाम नौजवानों से, तमाम उम्मत मुस्लिमा से, तमाम मुसलमानों से दरखास्त करूंगा, देखिए हमारे नबी का फरमान है, अगर हमारे नबी को कोई गाली देता है, हम उसके खिलाफ एक्शन लेंगे, हम उसके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, हम उसके खिलाफ जो है अपनी पूरी ताकत लगाएंगे। लेकिन हां, हम किसी वो जिस मजहब को मानता है, वो जिसको अपना पेशवा और बड़ा मानता है, हम उसको गाली नहीं देंगे। जैसे हमारे नबी को कोई गाली देता है, हम पलट के राम को गाली दें? नहीं दे सकते, क्योंकि हमारे नबी ने सिखाया है कि अपनी जबान से किसी को तकलीफ मत पहुंचाओ, अपने हाथ से, अपने जिस्म से। यहां तक कि हमारे नबी ने कहा कि जो आपका पड़ोसी है उसका ख्याल रखो, उसको भी तकलीफ मत दो। देखिए इस्लाम को समझिए। बहरहाल अल्लाह ताला हमें समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। मुहतरम नाजरीन व सामईन, आप एक मुतबर व मुस्तनद चैनल YMARB दीनी मालूमात देख रहे हैं। आपकी खिदमत के लिए बहुत तहकीक और रिसर्च करने के बाद इसमें वीडियो डाले जाते हैं। अल्लाह से दुआ है ये चैनल इस्लामी जिंदगी में आपके लाहद काम आए, आमीन।